اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس سال خلیفہ بنے اس سال تو آپ نے حج نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیج دیا، لیکن آئندہ سال خود آپ امیر الحج بن کر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ 2-2.5 سال آپ کی خلافت رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو خلیفہ بنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پہلے سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی حج نہیں فرمایا، امیر الحج بنا کر بھیجا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو۔ لیکن اس کے بعد پھر 9-10 سال تک ہر سال نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود امیر حج بن کر تشریف لے گئے، خود حج فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کہ کیا بار بار حج اور عمرے کر رہے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ کسی غریب کی مدد کر دے، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دے، وہ سب اپنی جگہ سب صحیح ہے، وہ بھی کرو، لیکن یہ الگ اسے کاٹ کے نہیں وہ کیا جائے گا۔ حج اور عمرے یہ سب مستقل عبادت ہے، ان کی کثرت مطلوب ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرۃ للہ، ہر عبادت کا ایک الگ درجہ ہے اور الگ اس کا مقام ہے۔ حج اور مقام کو کاٹ کر وہ کام نہیں کیے جائیں گے۔ حج اور عمرے کا جو مقام ہے اس کو چھوڑ کر اور اس کو کاٹ کر دوسرے کام کیے جائیں گے، ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ حج عمرے کی بھی کثرت کرو، غریبوں کی بھی مدد کرو۔ غریبوں کی مدد کرنا الگ چیز، حج عمرے کرنا الگ چیز۔ اس کے بعد پھر خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بھی پہلے سال تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ امیر الحج بنا کر بھیج دیا، لیکن اس کے بعد سن 25 ہجری سے لے کر 34 ہجری تک مسلسل 9 سال حج کیے اور امیر الحج بن کر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے، تو آپ نے اس سے پہلے تو بہت حج کیے، لیکن اس کے بعد میں پھر حج امیر الحج بن کر تشریف لے گئے۔ تو یہ مختصر سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور خلفائے راشدین کے حج کا ذکر تھا۔ تو بتانا یہی تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کے اندر 3 دن قیام فرمایا تھا، تو افضل یہی ہے کہ آدمی 3 دن وہاں قیام کرے اور تینوں دن رمی جمار کرے۔ یہ جو 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں ان میں بھی بڑے سبق کی آیتیں ہیں کہ انسان کو نفاق سے بچ